بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز پہلے جامعہ شرفیہ لاہور میں ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب کا بیان سنا۔ زندگی میں میرا پہلا بیان تھا اور جو اس طرح بیٹھنے کا سننے کا موقع ملا۔ ملاقات ہوئی جامعہ شرفیہ کے دفتر میں، بہت اچھا لگا، ایک اچھی ملاقات ہوئی اور بڑے شوق سے انہوں نے بڑے رغبت سے جو ہے وہ مصافحہ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ایک اچھی الحمدللہ ملاقات رہی۔ ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پہ معاشرے میں آ رہی ہیں، تو میں اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسا کہ جامعہ شرفیہ کے بیان میں انہوں نے خود بتایا کہ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ تقابل ادیان کے حوالے سے وہ ایک پوری مضبوط گرپ رکھتے ہیں، کمانڈ رکھتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، زرتشت کی کتابیں اگر ہوں، گیتا ہو یا اور دوسرے مذاہب کی کتابیں ہوں دنیا میں، تو ان کے اوپر ان کو بڑا عبور ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں خلق خدا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑا انعام ہے ان کے اوپر اللہ نے جو ان سے کام لیا۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ تو اس خاص شعبے کے اندر تو اللہ نے ان کو بہت عزت اور مقام عطا فرمائے۔ اس میں تو ان کو سراہا جائے اور ان کی عزت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے، یہ بالکل دین کا تقاضا ہے، یہاں تک کے اعتبار سے تو بہترین ہے۔ دوسری بات جو خود انہوں نے جامعہ شریف میں فرمائی اور میں نے سنی، انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب شافعی المسلک تھے۔ ائمہ اربعہ، چاروں ائمہ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی اور اس کو انہوں نے کھل کے قبول کیا کہ ائمہ کے اندر اگر کوئی ہاتھ یہاں باندھتا ہے، یہاں باندھتا ہے، تو اس کا تو کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اولیٰ اور غیر اولیٰ کی بات ہے۔ ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے، ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے، سب کے نزدیک نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نماز پڑھو، دین پر آؤ، ان باتوں کے اوپر، یعنی کہ جو ہمارے بڑے کہتے ہیں دوسروں کو چھیڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، تو اس کھلے ذہن کے ساتھ تو انہوں نے ساری باتیں کی اور بہت اچھا لگا الحمدللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر جو احناف ہیں، جو حنفی ہیں، وہ اپنے اکابرین کے ساتھ رہیں اور فقہی مسائل میں اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں۔ کوئی شافعی ہیں، کوئی حنبلی ہیں، کوئی مالکی ہیں، وہ اپنے اپنے فقہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کا ایک ماہر الگ ہوتا ہے، دل کا الگ ہے، گردے کا الگ ہے، دماغ کا الگ ہے، سرجری الگ طریقے سے ہوتی ہے، اسی طرح دین بھی بڑی وسعت رکھتا ہے، بہت سارے شعبے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے دین کے کام کیے۔ اب آج دنیا ایسی ہو گئی ہے، آج ہم لوگ کمزور ہیں کہ ہم اتنی جامعیت نہیں رکھتے جو پہلے ہمارے اکابرین میں رہی تھی، صحابہ میں تھی، تابعین میں تھی۔ تو اب دین کے شعبے اتنے ہو گئے ہیں اور تعداد بھی بحیثیت افراد تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور انسانوں میں بھی وہ تقوی اور وہ علمی کیفیت نہ رہی، تو اب اللہ رب العزت نے مختلف شعبوں کے لیے مختلف لوگوں کو چن لیا ہے۔ کوئی کسی شعبے میں بہت آگے ہے، کوئی دوسرے شعبے میں بہت آگے، سب دین کے لیے، اللہ کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ تو کسی ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز سے متاثر ہونا، اس کو آپس میں جوڑنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے، ان کی اسپیشلٹی تقابل ادیان، ان کی اسپیشلٹی ہے تقابل ادیان میں، اور اللہ نے اس میں ان کو قبول کیا ہے، وہ بہترین ہے۔ اب کوئی تبلیغ میں ہے، کوئی تصوف میں ہے، کوئی سیاست میں ہے، کوئی تدریس میں ہے، کوئی علم کے کسی اور میدان میں ہے، کوئی سیرت کے میدان میں ہے، کوئی کسی میدان میں، تو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔